12 ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالنا غلط ہے. ارے ٹھیک ہے غلط ہے. کھیر بریانی بانٹنے کے بعد سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے عاشق رسول بن گئے. ہمیں ولادت کی خوشی منائی جائے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کا اظہار کیا جائے. اللہ اکبر. اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی، تمام علماء کو بھی، تمام نمازیوں کو بھی، کہ خود نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں، بچوں کو بھی بتائیں، غیر مسلموں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، یاروں کو بھی بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس مہینے میں آئے، اسی مہینے میں چلے گئے، لیکن 23 سال میں انقلاب برپا کیا ہے، 23 سال میں انصاف پیدا کیا، 23 سال میں محبتیں بانٹی، 23 سال میں عورت کو عزت دی، 23 سال میں کاروبار میں انسانیت دکھائی، 23 سال میں جانوروں کو حقوق ادا کیے، 23 سال میں دریاؤں کو پانیوں کو صاف کیا، 23 سال میں کھیتیوں کی حفاظت کا نظام دیا، 23 سال میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا، 23 سال میں چلنے کا طریقہ سکھایا، 23 سال میں کھانے پینے کا انداز سکھایا. محمد رسول اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو انسانوں کو عطا نہ کیا. ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بھائی جلوس نکالنا غلط ہے. ارے ٹھیک ہے غلط ہے، تو تم کیا صحیح کر رہے ہو یہ بھی بتا دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو کیا اپنے کردار میں واضح کر رہے ہیں؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں کچھ لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں اس بات کا بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ زنا نہیں کریں گے؟ کیا اس بات سے توبہ کہ اب شراب نہیں پئیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ اب دوسروں کا حق نہیں ماریں گے؟ ہمارا کردار کیا کہتا ہے؟ اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے تب تو ہم اچھے مسلمان ہیں. اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. اور زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی مولوی سے نہیں ملے گا. زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی ہندو بھائی سے لے لو، کسی سکھ بھائی سے لے لو، کسی جینی دوست سے لے لو، کسی دلت بھائی سے لے لو، کسی بودھی سے لے لو. کن سے؟ جن سے تمہارا بیپار ہے، جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، جو تمہارے ساتھ پڑھے ہیں یا جن کے ساتھ تم کالج میں پڑھتے ہو، جو تمہارے پڑوسی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو 2-3 کام ضرور کرنے چاہیے. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو غریبوں کی خبر گیری کرنا چاہیے، دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح معاملہ ہونا چاہیے. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان بن جاؤں، وہ تب بنے گا کہ جن سے ان کا معاملہ ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا ہی انہی مسلمان ہو جائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں. کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، کہ اسلام جو ہے وہ نیک کا مذہب ہے، اسلام دیانتداری کا مذہب ہے، اسلام کسی سے زیادتی نہیں سکھاتا. اب وہ کیسے سکھائے گا؟ وہ کیسے دوسرا بندہ کہے گا؟ وہ تبھی کہے گا نا کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اگر آپ غیروں کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اگر اٹھتی ہے تو شرم سے جھک جاتی ہے تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کبھی گندی نگاہ مجھ پہ نہیں ڈالی. اگر کوئی زیادہ پیسے غلطی سے دے گیا تو اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے حرام مال نہیں کھایا. اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے ہم دیانتداری سے اس کی امانت کو واپس کر دیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے میری امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہے. اگر کسی نے آپ کے پاس اپنی بات بھی امانت رکھی، یہی تو نہیں ہے نا صرف امانت پیسوں کی ہوتی ہے. کچھ دوست اپنی عزت امانت میں رکھ جاتے ہیں، کچھ دوست اپنی باتیں امانت میں رکھ جاتے ہیں. اب ہم دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اچھا جی ایسا نہیں ویسا نہیں. تو آپ اگر دوسروں کی امانت ہی نہیں رکھتے پھر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں. اس بحث میں کبھی ہم نہیں پڑے کہ 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں یوم ولادت کی خوشی منائی جائے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کا اظہار کیا جائے. لیکن یہ بات تو ذہن نشین کر لو سارے ہی جن مسلمان ہو، چاہے دائیں طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی، بائیں طرف کھڑے ہیں وہ بھی، جن کو دعویٰ ہے عشق رسول کا وہ بھی،
کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ بولو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ جسے دعویٰ عشق رسول کا، اس کا نمازی ہونا لازم ہے۔ جس کو دعویٰ عشق رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سچ بولنا لازم عمل ہے۔ جس کو دعویٰ عشق رسول کا، اس کی آنکھوں میں شرم حیا کا ہونا لازم عمل ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی چال ڈھال میں غلامی نظر آنی لازمی عمل ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ درود شریف جو ہے کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو بات سب سے اعلیٰ کہی کائنات میں، وہ کون سی ہے پتہ ہے؟ سب سے اعلیٰ بات جو اللہ نے کہی کائنات میں وہ کون سی ہے پتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں، میں خدا ہو کے اپنے رسول پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو۔ وہ اللہ ہو کے، رب ہو کے، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی، وہ اللہ نے اپنے رسول کی عظمت بیان کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ سے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ کا درجہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ لوگوں، میں اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو۔ اب سلام بھیجنے کے لیے تو ضروری ہے کہ بندے کی زبان سے گالی نہ نکلے، کیونکہ جو زبان سلام کے لیے استعمال ہوگی اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ زبان کے لیے پاک ہونا، رزق حلال کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ لوگ تو اکثر آج کل موبائل چلاتے ہیں بہت، اور کئی مسلمان مجھے ایک دن کہنے لگے جی فلاں فلم میں رانگ نمبر کا ذکر ہے، تو میں نے کہا تمہارا بھی تو رانگ ہی نمبر ملا ہوا ہے، تم بھی تو کھیر بریانی بانٹنے کے بعد سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے عاشق رسول بن گئے۔ دوسروں پر تنقید نہ کریں، اپنے گریبان میں جا کے۔ اکثر لوگ اس مہینے میں، جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے، میرے ان فکروں کو نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں مجھے اور آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ یہ جو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے، جس مہینے میں شان رسول کی بات ہونی چاہیے، جس مہینے میں سیرت رسول کی بات ہونی چاہیے، جس مہینے میں نبی علیہ السلام کا کردار بیان کرنے کی ضرورت ہے، جس مہینے میں رسول اللہ کی محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے، جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دنیا کے ساتھ کیا ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے، جس مہینے میں رسول اللہ کی بہادری، رسول اللہ کی شجاعت، رسول اللہ کا صبر، رسول اللہ کی حکمت دکھانے کی ضرورت ہے۔ جو مہینہ اس لیے اللہ نے دے دیا کہ بتاؤ دنیا والوں کو کہ یہ رسول ہیں، کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، یہ رسول ہیں تمہارے رہنما ہیں، یہ رسول ہیں ہر بڑے چھوٹے، ہر انسان جانور، ہوا زمین آسمان، ہر چرندے پرندے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے ہیں۔ جس مہینے میں ہم نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آؤ ہمارے نبی کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، آؤ تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں بتائیں، اس مہینے میں آپ ممبر پہ بیٹھ کے کافر کافر کھیلتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں، کہتا ہے بریلوی کافر ہیں، اس مقام تک ہی نہیں پہنچے جہاں رسول اللہ نے تمہیں پہنچانا تھا، وہاں پہنچے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو۔ مسلمانوں، دنیا پیاسی ہے، آج لوگ تڑپ رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح تڑپ رہے تھے، چکی پیس رہے تھے، رسول اللہ نے جا کے زخموں پر ملہم لگائی۔ آج بھی دنیا پیاسی ہے، اور یہ فن رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ایک صرف کائنات میں تم ہی ہو جو چھوا چھوت کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ کائنات میں اللہ نے یہ حکمت تمہیں دی ہے جو دوسرے کو گلے سے لگا سکتے ہو۔ اللہ نے کائنات میں یہ نظام آپ کو دیا ہے جو ایک ہی صف میں امیر غریب، گورا کالا، چھوٹا بڑا کھڑے ہو
سکتے ہو. اللہ نے کائنات میں یہ صرف تمہارے میں دی ہے کہ غریب کا بچہ حافظ بننے کے بعد سیدوں کی مسجد میں امام بن سکتا ہے. مسلمانوں باہر نکلو اپنے اس خول میں سے اور اس دنیا کو اپنے گلے سے لگاؤ. جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان تک محبتیں پہنچاؤ. جن کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے ان تک ہمدردی پہنچاؤ. اس لیے نہیں کہ ہم ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اس لیے کی تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا تھا. ہم دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا اس لیے ملانا چاہتے ہیں, ہم غریبوں کے ساتھ اس لیے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی سنت ہے. کریں گے انشاءاللہ. یہ ساری باتیں آنی تب ہیں جب نماز کی پابندی ہو. جب نماز کی پابندی ہو تو دعا کیجئے. وقت بھی ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں, جس مہینے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں تو اس سے برکت والا مہینہ کون سا ہو سکتا ہے. اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو محمد رسول اللہ کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے, رسول اللہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.